السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نبی۔ عزیزان گرامی، مرشد کے پسند اور معلوم کرنے کے شرائط۔ نمبر 1، شریعت پر بالکل متبع ہو، برابر ہو، پیروی کرنے والا ہو، کیونکہ شریعت دونوں جہانوں کی سعادتوں کی متکفل ہے۔ طریقت اور حقیقت، معرفت، یہ تینوں جو ہے نا شریعت کے خدام ہے۔ شریعت دلیل ہے، شریعت سند ہے۔ نمبر 2، صحیح سند کے ساتھ متشرع باشریعت پیر کے خلیفہ معزون ہو، خلیفہ مطلق ہو، کیونکہ بغیر اجازت کے جتنا زاہد اور عابد ہو مگر اس سے بیعت کرنا جائز نہیں۔ تفسیر ساوی میں معاشی، تفسیر جلالین کا ہے اس آیات کریمہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ کے تحت لکھا ہے فالشیخ اتمسک بشرع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القائم حقوق اللہ تعالی و حقوق عبادہ اذا أخذ العهد بذلك على انسان وجب عليه اتباعه ونقصاده اما کفر اذا قصد نقض ما هو عليه من التوحید وغیرہ او ضلال مبین اذا قصد عدم الالتزام بإراده واما من خالف الشرع واتبع هواه نفسه فله الواجب نقض عهده لأن من لا عهد له ما خلقی یا ما خلقہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وہ شیخ جو شریعت کے احکام کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کے حقوق پر قائم ہو، حقوق العباد کا بھی خیال کرنے والا ہو، جب کسی مسلمان سے عہد کر لے تو اس کی اتباع ضروری ہے، اور اسی وعدے کا توڑنا کفر ہے، انکار ہے، تو توحید کا توڑنا کلی گمراہی ہے، نقصان ہے، خسران ہے۔ جبکہ اورات کا عدم التزام کا ارادہ کرے اور جس نے شریعت کی مخالفت کی اور اپنے خواہشات نفسانی کی تابعداری کی تو اس کا وعدہ توڑنا واجب ہے، کیونکہ اس کا وعدہ مخلوق کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو یہ مختصر سی تشریح ہے شیخ کے پسند اور معلوم کرنے کے شرائط۔ تو اسی پر مرید عمل کرے، مرشد کو ڈھونڈے، شیخ کو ڈھونڈے، استاد کو ڈھونڈے، گائیڈ رہنما کو ڈھونڈے، ان کی مجلس، ان کی صحبت میں بیٹھ ان کی فیوزات و برکات سے اپنے آپ کو معطر رکھے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔